اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں لائر انفو چینل۔ جرح کراس ایگزامینیشن قانون شہادت آرڈیننس 1984 کے آرٹیکل 132 سب آرٹیکل 2 کے تحت کی جاتی ہے۔ جرح سچائی تلاش کرنے کا بہت ہی اہم اور واحد پیمانہ ہے۔ گواہ کی گواہی کو جانچنے اور سچ تلاش کرنے کے لیے سوائے جرح کے دوسرا کوئی طریقہ موجود نہ ہے۔ جرح ہمیشہ مخالف فریق کی طرف سے ہوتی ہے۔ ایک گواہ جب بھی کسی دیوانی یا فوجداری کارروائی میں اپنی شہادت ابتدائی یعنی چیف مکمل کر لیتا ہے تو فریق ثانی کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ گواہ سے اس قسم کے سوالات کرے جن کے جوابات سے اس امر کا تعین ہو سکے کہ آیا گواہ سچی شہادت دے رہا ہے یا وہ جھوٹا ہے، اسے تمام متعلقہ واقعات کا علم بھی ہے یا نہیں ہے۔ اپنے اس حق کو استعمال کرتے ہوئے فریق ثانی گواہ پر سوالات جرح کرتا ہے اور وقوع یا معاملے سے متعلق ایسے سوالات کرتا ہے جن کا جواب گواہ کو دینا ہوتا ہے۔ ایسے سوالات اور جوابات سے عدالت سچ اور جھوٹ کا تعین کرتی ہے۔ جرح فریق ثانی کا حق ہے۔ جرح کی بابت کچھ سنہری اصول سپیریئر کورٹ کے فیصلوں سے اور سینئر وکلاء کی رہنمائی سے اکٹھے کیے گئے ہیں جس پہ ہم آج بات کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں کہ وہ سنہری اصول کیا ہیں۔ سنہری اصول میں یہ ہے کہ آپ جب بھی سوالات جرح کریں گول مول سوال نہ پوچھیں اور گواہ کے جواب کو بھی مبہم اور گول مول نہ رہنے دے۔ دو ٹوک سوال کر کے واضح اور دو ٹوک جواب حاصل کرنے کی صحیح کرے تاکہ عدالت کو سچائی معلوم کرنے میں آسانی ہو۔ گواہ کو اپنے ساتھ بے تکلف نہ ہونے دے اور نہ ہی اس سے کوئی ایسی بات کرے جس سے اس کو طنز و تمسخر کا موقع ملے۔ ہر حالت میں اپنے مزاج کو قابو رکھے۔ غصے میں بے قابو ہونے والا وکیل نشانے سے چوک سکتا ہے اور اس کا شکار اس کے ہاتھ سے بچ کر نکل جائے گا۔ نمبر 3، ایک عیار شاطر کی طرح جو ہر چال چلنے سے پہلے نتائج پر نظر رکھتا ہے اپنے سوالات کو اس طرح ترتیب دیں کہ بازی آپ کے ہاتھ میں رہے۔ اپنے مخالف کو اور اس کے وکیل کو کبھی بھی کم قیمت اور غیر تیار نہ سمجھے بلکہ اپنے موقف پر ان کی نگہبانی کے لیے ہر وقت چوکس و تیار رہیں۔ نمبر 4، جرح کرتے وقت عدالت کا احترام مد نظر رکھے اور اپنے وکیل مخالف کے ساتھ بھی شائستگی اور دوستانہ خلوص کا برتاؤ کرے۔ عدالت برہم ہو جائے یا مخالف وکیل ناجائز طور پر جرح میں مداخلت کرے تو مضبوطی اور حوصلہ مندی کے ساتھ اپنے حقوق کی حفاظت کرے۔ عدالت کی فضا کو خوشگوار رکھے۔ جھگڑے اور بدمزاجی سے پیدا ہونے والی ماحول میں سوالات جرح کا ربط و ضبط ہاتھ سے چھوٹ سکتا ہے۔ نمبر 5، جرح کرتے وقت گواہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈھالے رکھو چونکہ نگاہیں گواہ کے مزاج، بات اور چلن سمجھنے کا بہترین ذریعہ ہوتی ہیں۔ اکثر اوقات جھوٹا گواہ وکیل کی چھپتی ہوئی تیکھی نظروں کا مقابلہ نہ کر سکے گا اور حوصلہ ہار بیٹھے گا۔ نمبر 6، گواہ کے انداز بیان اور طور طریقے پر کڑی نظر رکھے۔ وکیل اس گواہ کے بات کرنے کے انداز سے اس کے پہلو بدلنے، گھونٹ بھرنے، رک رک کر بات کرنے، ادھر ادھر دیکھنے، گردن یا کان کو جانے، کنی کترانے، ہلنے جلنے اور اس قسم کی دوسری حرکتوں سے گواہ کی کمزوری کو بھانپ لے گا اور اپنا مطلب نکال لے گا۔ نمبر 7، نرم مزاج گواہ کے ساتھ نرم لہجے میں سوال کرے۔ چالاک گواہ کے ساتھ چالاکی سے پیش آئیں۔ دیانتدار گواہ کے ساتھ اعتماد افزا لہجے میں بات کرے۔ ناتواں، کمزور، کم سن، ڈرپوک گواہ کے ساتھ مشفقانہ لہجے میں گفتگو کرے۔ غنڈے کے ساتھ سخت لہجے میں اور جھوٹے گواہ کے ساتھ کڑکدار لب لہجے میں بات کرے۔ اپنی قابلیت کو اپنی کامیابی کے حصول کے لیے پوری مہارت سے استعمال کرے لیکن سچے گواہ کو جان بوجھ کر جھوٹا ظاہر کرنے کی کوشش کسی باوقار وکیل کے شان شان نہیں۔ نمبر 8، کوئی سوال بغیر مقصد نہ کرے۔ گواہ سے بلا مقصد تفتیش نہ کرے اور بہت زیادہ سوالات کے بجائے کم سوالات کرنا بہتر ہوتا ہے۔ جب گواہ کی ساکھ پر اعتراض کیے بغیر ایسا کرے تو یہ غلطی ہمیشہ مخالف کے حق میں اضافی شہادت کا موجب ہوتی ہے۔ یہ بہترین اصول ہے کہ جرح میں ایسا کوئی سوال نہ کرے جس کے لیے معقول وجہ موجود نہ ہو۔ نمبر 9،
جرا کرنے سے پہلے خود سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا جرا ضروری ہے؟ کیا میرے موکل کے خلاف کوئی شہادت موجود ہے اور اس پر جرا کر کے ختم کرنا ضروری ہے؟ صرف اس لیے جرا نہیں کی جا سکتی کہ گواہ نے ابتدائی بیان دیا ہے۔ کئی نوجوان وکلاء کا خیال ہوتا ہے کہ اگر وہ جرا نہیں کریں گے تو یہ ان کی نااہلی تصور ہوگی اور موکل ان کے بارے میں غلط تصور قائم کریں گے۔ تاہم جو وکیل اچھی شہرت کے حامل ہوتے ہیں وہ اس قسم کی سوچ کی پرواہ کیے بغیر اصولوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ عام اصول جرا یہی ہے کہ اگر آپ سوال کرتے وقت تذبذب کا شکار ہوں کہ سوال کرنا ضروری ہے یا نہیں تو ہرگز ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 10، جب آپ نے اپنا مقصد پورا کر لیا ہو تو مزید جرا نہ کرے اور ضرورت سے زیادہ آگے نہ بڑھیں۔ بدقسمتی سے وکلاء کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ وہ بہت لمبی چوڑی جرا کرنے کے عادی ہیں۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ اس طرح گواہ غلطی کر سکتا ہے۔ اس کا مقصد سچائی کا حصول نہیں بلکہ فنی اور نفسیاتی حربہ اختیار کر کے گواہ سے اپنی مرضی کا بیان کہلوانا ہے، جو کہ لائق کی ستائش نہیں ہو سکتا۔ ضرورت سے زیادہ جرا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی کوشش کے نتیجے میں آپ شاید گواہ سے کچھ حاصل نہ کر سکے لیکن اپنے مقدمے کا نقصان کر سکتے ہیں۔ جب گواہ پہلے سے بہتر اور واضح انداز میں اپنا بیان دہرائے گا تو اس کے بیان کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جائے گی اور وہ آپ کے خلاف ناقابل تردید ثبوت کے طور پر پیش ہوگا۔ جب آپ گواہ پر جرا کا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو مزید جرا ہرگز نہ کرے۔ کسی بھی ایسے پہلو کے متعلق سوال نہ کرے جس کا مقصد آپ کے ذہن میں واضح نہ ہو۔ نمبر 11، اس طرح جرا نہ کرے کہ مؤثر اور ضرر رساں مقرر بیان کی گنجائش پیدا ہو۔ بعض اوقات کسی نئے نکتے پر محض جرا کا آغاز ہی دوبارہ ابتدائی بیان کا جواز پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے کسی نئے پہلو پر جرا کرنے سے قبل، اس نقطۂ نگاہ سے سوال کرنے سے قبل خوب غور و خوض کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے تاکہ دوبارہ ابتدائی بیان کے لیے جواز پیدا نہ ہو۔ نمبر 12، مخالف گواہ سے بہت زیادہ توقعات وابستہ نہ کرے۔ ایسا کرنا آپ کا موقف تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ نمبر 13، اگر گواہ نے کوئی ناخوشگوار بات ہی کیوں نہ کہہ دی ہو، اس کے ذہن میں یہ تاثر پیدا نہ کرے کہ آپ اس کے دشمن ہیں یا آپ اس پر اعتماد نہیں کرتے۔ جب گواہ یہ محسوس کرتا ہے کہ آپ اس پر اعتماد نہیں کرتے تو اس کا رویہ بہت محتاط ہو جاتا ہے اور وہ آزادانہ طور پر اپنا بیان دینے سے گریز کرتا ہے، جس کا آخر کار نقصان آپ کو ہی ہو سکتا ہے۔ نمبر 14، مہذب اور معذرت خواہانہ انداز سے گواہ کے ماضی یا کسی ناخوشگوار واقعے کے بارے میں دریافت کریں۔ اس موقع پر گواہ کے کسی قریبی عزیز یا دوست کی موت کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے یا کوئی ایسا حادثہ جس کو وہ بیان کرتے ہوئے دکھ کی کیفیت سے دوچار ہو۔ مقصد یہ ہے کہ گواہ کو ایسی ذہنی کیفیت سے دوچار کیا جائے کہ جس کے بارے میں اس کی معلومات کے ساتھ جذباتی وابستگی بھی شامل ہو۔ اس کے علاوہ واقعاتی اعتبار سے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ کر اسے نفسیاتی دباؤ میں بھی مبتلا کرتے ہوئے حقائق کے انکشاف پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 15، جرا میں جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے۔ نئے وکلاء میں شاید اور کوئی قدر مشترک نہ ہو لیکن وہ جرا میں بہت تیز رفتاری سے سوالات کرتے ہیں۔ جج صاحبان ان کو کئی مرتبہ آگاہ کرتے ہیں کہ وہ شاید بھول گئے ہیں کہ شہادت کو لکھا بھی جانا ہے۔ جب بیان شہادت بخیر و خوبی دیا جا رہا ہو تو جلدی کی خواہش ضرور ہوتی ہے۔ آپ کو اس امر کا خیال رکھنا ہے کہ یہ حالات و واقعات کے مطابق صحیح سمت میں جا رہا ہے یا محض روانی میں کہیں آپ غلطی کے مرتکب تو نہیں ہو رہے۔ کئی وکلاء کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بیک وقت 2-3 سوالات کر دیتے ہیں۔ گواہ کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ ہر سوال کا جواب دے سکے۔ اس طرح کسی اہم سوال کا جواب محض جلد بازی کی وجہ سے رہ سکتا ہے۔ نمبر 16، اگر آپ کے حق میں کوئی جواب آئے تو اس کو دہرانا نہیں چاہیے۔ جب گواہ نے آپ کے حق میں دوران جرا کوئی جواب دیا ہو تو اسے مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ دہرائے۔ آپ اس کا فائدہ عدالت میں دوران بحث حاصل کر سکتے ہیں کہ جب تک شک نہ ہو کہ گواہ نے کسی سوال کا کیا جواب دیا تھا، سوال کو دہرانا نہیں چاہیے۔
نمبر 17 بلا مقصد اور بغیر سوچے سمجھے کوئی سوال نہ کرے۔ نمبر 18 جو گواہ کسی اہم سوال کا جواب دینے سے انکار کر دے اس پر دباؤ نہ ڈالے۔ کسی سوال کا جواب دینے سے انکار یا لیت و لال کا مظاہرہ آپ کے لیے سودمند ہو سکتا ہے۔ نمبر 19 اہم سوال براہ راست نہ کرے، ہمیشہ غیر اہم سوال سے شروعات کرے۔ اگر آپ کسی خاص سوال کا مخصوص جواب حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں تو ایسا سوال براہ راست نہ کرے۔ اس عمل کا امکان ہے کہ گواہ آپ کی مشکل کو جانتے ہوئے آپ کی خواہش کے مطابق جواب دینے سے گریز کرے گا۔ اس مقصد کے لیے بالواسطہ سوالات کرنا بہترین حکمت عملی ہوتی ہے جو آپ کے مقصد سے ہم آہنگ ہو اور سوالات کی نوعیت ایسی ہو کہ گواہ آپ کی خواہشات کو نہ جان سکے۔ نمبر 20 جب جرح کے کچھ مقاصد حاصل کر لے تو وہیں رک جائیں اور دیگر غیر متعلقہ امور کی جانب گواہ کی توجہ لے جائیں۔ نمبر 21 گواہ کے ساتھ کبھی بحث نہ کرے، ایسے سوالات نہ کریں جس کی بنا پر گواہ سے بحث میں الجھنا پڑے۔ نمبر 22 جرح میں کوئی سوال نہ دہرائیں، تاہم بعض اوقات محض اس وجہ سے بھی آپ گواہ کی اعصاب شکنی کرتے ہوئے سچائی معلوم کر لیتے ہیں۔ نمبر 23 اگر کوئی امر واقعہ محفوظ طور پر قابل تسلیم ہو تو دوسرے فریق کو ثابت کرنے کا نہ کہیں جو کہ وہ بآسانی کر سکتا ہے۔ نمبر 24 غیر اہم تفصیلات کے متعلق گواہ پر کبھی جرح نہ کرے۔ نمبر 25 اپنے جذبات پر قابو رکھے اور کسی منفی رد عمل کا اظہار نہ کرے۔ دوران جرح اپنے مقدمے کے بارے میں نہ سوچے، ایسا کرنے سے آپ کی توجہ برقرار نہیں رہے گی۔ سوال کا کوئی بھی اور کسی طرح بھی جواب دے، ذہن میں اس کے اثرات کے بارے میں ہرگز کوئی خیال نہ لائے۔ آپ مقدمہ جیتنے کے لیے ہی لڑتے ہیں، لیکن ہر مقدمہ جیتنا ناممکن ہے۔ ہر ناکامی ایک نئے تجربے اور نئی راہ کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ نمبر 26 عدالت کے باہر دھونس کا مظاہرہ نہ کرے اور عدالت میں بھی اس سے ابتدا نہ کرے۔ ہر انسان قابل عزت و احترام ہے، اگرچہ آپ ملزم پر ہی جرح کر رہے ہوں۔ نرمی اور وقار کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ تمکنت اور غرور آپ کے پیشہ ورانہ فرائض اور وقار کے خلاف ہے۔ عدالت میں پیش ہونے والے بھی اتنی ہی محترم اور مکرم ہیں جتنا کوئی اور ہو سکتا ہے، تاہم پیشہ ور گواہوں اور مقدمہ بازی کے عادی افراد کے بارے میں سوالات ضرور کرے تاکہ ان کی دیانتداری کا تعین ہو سکے۔ نمبر 27 وکیل ہونے کا ناجائز فائدہ ہرگز نہ اٹھائیں، ایسا کرنا آپ کے وقار کے منافی ہے۔ نمبر 28 عدالت کی ہمدردی کے حصول کے لیے بار بار اپیل نہ کرے۔ وکلاء حضرات اس طرح کی اپیل بھی عدالت میں کر دیتے ہیں کہ ان کے موکل کی بیوی اور چھوٹے بچے ہیں اور سخت سزا ہونے کی صورت میں ان کی نگہداشت متاثر ہوگی۔ نمبر 29 ایسا سوال ہرگز نہ کرے جس کا جواب آپ کے لیے باعث نقصان ہو سکتا ہو۔ جب آپ کسی سوال کے متعلق تذبذب کا شکار ہوں کہ سوال کرنا چاہیے یا نہیں، تو بہترین حکمت عملی یہی ہے کہ ایسا سوال نہ کیا جائے۔ کسی بھی سوال کو مختلف انداز سے پوچھا جا سکتا ہے۔ غیر اہم نقطے سے آغاز کی حکمت عملی کامیاب رہتی ہے اور عام طور پر براہ راست سوال کا جواب توقع کے مطابق حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ نمبر 30 محض کسی گواہ کے کردار پر جرح نہ کرے۔ کسی شخص کے کردار پر حملہ آور نہ ہو جب تک کہ آپ کے پاس اس کا کوئی ریکارڈ نہ ہو۔ نمبر 31 بہت زیادہ غیر اہم نقائص کو جمع نہ کرے۔ گفتگو میں غیر اہم تضاد عام طور پر بے سود ہوتا ہے۔ نمبر 32 گواہ کا بیان اس کی زبان فہمی سے بلند تر سطح پر نہ لے۔ وکیل کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس کی سطح سے ہمیشہ ہم آہنگ کرے۔ نمبر 33 جب جرم کی نوعیت ٹیکنیکل ہو تو گواہ پر زیادہ جرح نہ کرے۔ یہ مقصد دلائل میں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر ہم بات کریں گے ان 33 اصولوں کے بعد براؤنی اصول جرح۔ ڈیوڈ پال براؤن کا نام قانون میں کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ وہ انتہائی قابل وکیل تھا اور بوسٹن بار کا ممبر تھا، جس کی شرح آفاق کتاب اے فورم نے وکالت کے شعبے میں انتہائی مقبولیت حاصل کی۔ اس کتاب میں اس نے جرح سے متعلقہ اہم اصول بھی بیان کیے جو ہمیشہ کے لیے جرح کے نامور اصول قرار پائے۔ ان اصولوں کو وکلاء کی رہنمائی کے لیے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1 استثنائی امور کے علاوہ گواہ کی طرف سے نظر نہ ہٹائیں۔ یہ آپ کے اور اس کے مابین رابطے کا
ذریعہ ہے اور ایسا کرنا باعث نقصان ہو سکتا ہے جس کی تلافی ناممکن ہے۔ نمبر 2، اس کے بعد گواہ کی آواز پر مکمل توجہ دیں کیونکہ یہ اس کے ذہن کی بہترین ترجمان ہو سکتی ہے۔ اس کا مقصد جرم کو ضمیر کے پردے پر دیکھنا ہوتا ہے۔ اس کی ذہنی کیفیات آواز کے ذریعے محسوس ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، نرم کے ساتھ نرم، سخت کے ساتھ سخت، ایماندار کے ساتھ پر اعتماد، نوجوان کمزور اور خوفزدہ کے ساتھ رحم دل، بدمعاش کے ساتھ کرخت اور جھوٹ بولنے والے کے ساتھ گرجدار آواز میں بات کرے اور اپنے وقار کا خیال رکھے۔ نمبر 4، فوجداری مقدمہ خاص طور پر جبکہ سزائے موت کا ہو، اگر آپ کا مقدمہ بہتر حیثیت کا حامل ہو تو صرف چند سوالات کریں اور کوئی ایسا سوال نہ کرے جس کا جواب یقینی نہ ہو، اور اگر اس کا جواب آپ کے خلاف ہوا تو آپ کے موکل کا پورا مقدمہ ضائع ہو جائے گا۔ اگر آپ یقین رکھتے ہیں کہ اس سوال کا کوئی بھی جواب ہو وہ آپ کے موقف کے خلاف نہیں جائے گا تو ایسا سوال کرنے میں حرج نہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی شہادت موجود ہے جس سے غلط جواب کی تردید ہو سکتی ہے تو بھی ایسا سوال کرنے میں حرج نہیں۔ نمبر 5، ضمنی سوال سے ہمیشہ احتراز کریں کیونکہ اس کا جواب بھی مبہم ہو سکتا ہے۔ ایک خاص مقصد کے تحت واضح سوال بہترین طریقہ جرا ہے، گو کہ گواہ دیانتدار ہو یا نہ ہو، غلط بیانی کو فریب سے نہیں بلکہ سچ کے نور سے پکڑا جا سکتا ہے، یا اگر ایسا فریب سے ہو تو کونسل کے بجائے گواہ کے اپنے فریب سے ہی ایسا ہو سکتا ہے۔ نمبر 6، اگر گواہ بذلہ سنجی اور سرکشی پر اتر آئے تو شروع میں ہی اس پر قابو پائے، وگرنہ اس کی حرکات میں اضافہ ہوتا رہے گا، لیکن اپنے حواس پر قابو رکھے۔ غصہ ہمیشہ شہادت کو تباہ کرنے کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ ایک شطرنج کے ماہر کھلاڑی کی طرح ہر دفعہ اپنی پوری توجہ کے ساتھ آگے بڑھے۔ جزوی اور عارضی کامیابی حتمی ناکامی کی صورت میں ظاہر ہو سکتی ہے۔ نمبر 8، اپنے مخالف کو کبھی کمزور خیال نہ کرے، ہمیشہ ہوشیار رہے۔ کوئی بھی اچانک وار اتنا ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کہ جیسے کسی ماہر نے نشانہ لگایا ہو۔ ایک کی غفلت کی تلافی ہو سکتی ہے جبکہ دوسری کی جانب سے ناقابل تلافی غلطی ثابت ہو سکتی ہے۔ نمبر 9، عدالت اور جیوری کے آداب کا خیال رکھے اور ساتھیوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے۔ مخالف کے ساتھ مہذب رویہ اپنائے لیکن معمولی اصولوں کو بھی قربان نہ کریں۔